نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نام کی جاوید پاکستان ہے۔ بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے لائق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں تحریک پاکستان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج 16 اگست ہے اور کل 15 اگست تھی اور اس سے پہلے دن 14 اگست۔ آپ نے اپنے ملک کے دور عرض میں دیکھا کہ بچے اپنے ہاتھوں میں باجے لیے گلیوں میں سڑکوں کے اوپر پاں پاں کی آوازیں بلند کر رہے تھے، اور آوارہ لڑکے اپنے موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کے وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے اور سڑکوں کے اوپر گھوم رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو سڑکوں کے اوپر ویلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور نتیجے میں کتنے لوگوں کو ہاسپٹل بھی جانا پڑا۔ ظاہر ہے موت سے جب کھیلا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ تو سامنے آتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان اسی مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا پاکستان جو اللہ کی ایک نعمت ہے، جو اللہ کا ایک احسان ہے، جو اللہ کریم کی ایک بہت بڑی عنایت ہے، آزادی کیا ہوتی ہے؟ یہ پوچھنا ہو تو آج فلسطین کے لوگوں سے پوچھئے کہ آزادی کتنی قیمتی چیز ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھئے کہ آزادی کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور پاکستان بھی یہ کوئی کھلونا تو نہیں ہے جو پلاسٹک کا کھلونا ہو یا لکڑی کا کھلونا ہو۔ کہیں بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ان کو اچانک سرے لاہے وہ کھلونا ہاتھ آ گیا اور انہوں نے لا کے اپنے بڑوں کو دے دیا کہ کہا اس سے تم بھی کھلواڑ کرو، ہم بھی اسے کھیلتے ہیں۔ پاکستان اس طرح تو نہیں بنا۔ پاکستان تو قربانیوں کے ایک تسلسل کا نام ہے۔ پاکستان کے پیچھے تو ایک پورا پس منظر موجود ہے، ایک پورا فلسفہ تاریخ موجود ہے پاکستان کے پیچھے۔ حضرات محترم، 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک یہ تقریباً 90 سال بنتے ہیں۔ 90 سال کی مسلسل محنت کے بعد جا کے پاکستان بنا ہے۔ 90 سال کی تگ و دو کے بعد جا کے پاکستان بنا ہے۔ یہ 90 سال مسلمان محنت کرتے رہے کہ ان کا الگ تشخص قائم ہو، ان کی الگ شناخت قائم ہو، یہ اپنے مذہب کی حفاظت کر سکیں، اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، اپنے مذہبی شاعر کی حفاظت کر سکیں۔ کتنی دفعہ تحریکیں اٹھی اور ہندوؤں نے تو جبری ہندو بنانے کی تحریکیں بھی شروع کی۔ شدی تحریک اور کیا تھی؟ شدی تحریک میں ان کا جو اندیہ تھا، جو مطمع نظر تھا، وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو ان کی زبان سے کلمہ چھین دیا جائے اور ان کے سینے سے ایمان کا نور چھین دیا جائے اور ان کو جبری ہندو بنا دیا جائے۔ لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ چراغ اتنی جلدی تو نہیں بجھتا۔ یہ جن لوگوں کو اللہ کریم یہ سبحان محبت عطا فرما دیتا ہے وہ پھر اس کی حفاظت تو کرتے ہیں، اور مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ 90 سال کا تسلسل تھا پاکستان بننے سے پہلے، قربانیوں کا، محنت کا اور جہد مسلسل کا۔ اور خاص طور پہ جب پاکستان بننے کے قریب تھا تو اس وقت اس تحریک پاکستان کو شہیدوں کے خون نے توانائی دی، شہیدوں کے خون نے اس کو توانائی دی ہے۔ آپ تاریخ پاکستان سے پہلے ہندوستان کے حوالے سے مطالعہ کریں۔ یہ غازی علم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس بدبخت کو واصل فی النار کیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس نے کتاب لکھی تھی، اور کتاب کا نام کیا تھا؟ نعوذ باللہ
وہ نام لیتے ہوئے بندہ ڈرتا ہے۔ اس نے کتاب لکھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اعتراضات کیے، حضور کی خانگی زندگی کے اوپر اعتراض کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بکواسات کی کہ انسان پڑھتے ہوئے بھی لرز جاتا ہے اور سنتے ہوئے بھی لرز جاتا ہے، اور کتاب کا نام رکھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رنگیلا رسول، استغفر اللہ۔ تو اب اس طرح کا کام کرنے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ میں زمین کے سینے پہ رات کو پرامن سو جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دیوانے موجود تھے جنہوں نے اس کو جا کے واصل فنار کر دیا، اور پھر قاضی علم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر جو انوار سے جو عنایات ہوئی، جو کرم ہوا، جو مہربانی ہوئی، جب حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین شاملی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میاں والی جیل میں ان سے ملنے کے لیے گئے، حضرت غازی علم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ فرمانے لگے کہ کوئی ڈیمانڈ ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں تمہیں پیش کروں، میں آج تمہاری ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے اور تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ مہربانی فرما کے سورہ یوسف سنا دیں، سورہ یوسف سنا دیں۔ حضرات علم الدین تو ایک ترخان کا بیٹا تھا، وہ تو صبح شام ترخانوں والا کام کرتا تھا، اس نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین شاملی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ جب مجھے تھوڑا سا کوئی لقمہ لگتا تھا تو علم الدین غازی مجھے لقمہ دیتا تھا۔ یہ عنایات ہوئی ان کے اوپر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مہربانیاں ہوئی، اور غازی علم الدین کی وہ داستان وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ جب جیل کا داروغہ رات کو بتیاں بجھا کے چلا جاتا ہے تو وہ آ کے دیکھتا ہے کہ جب میں لائٹ آف کر دیتا ہوں تو غازی علم الدین کے کمرے میں پھر بھی روشنی رہتی ہے، روشنی چھن چھن کے باہر آتی ہے۔ وہ آ کے کہنے لگا علم الدین میں رات کو لائٹیں آف کر کے چلا جاتا ہوں اور تمہارے کمرے میں پھر بھی روشنی رہتی ہے۔ تو حضرت علم الدین نے ارشاد فرمایا میں نے کسی بے وفا سے یاری نہیں لگائی، جب تم لائٹیں آف کر کے چلے جاتے ہو مدینے والا میرے اوپر کرم فرمانے آ جاتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ علماء اہل سنت۔ حضرات تحریک پاکستان میں ایسے شہیدوں کا خون شامل ہے، ایسے شہیدوں کا خون شامل ہے، ان لوگوں کی یہ جو بے لوث خدمت اور جان سپاری کا جذبہ شامل ہے۔ مسلمان اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ اگر ہم نے اپنی عزت بچانی ہے، اپنا دین بچانا ہے، اپنی ناموس بچانی ہے، اپنے پیغمبر کی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو پھر ہمیں الگ وطن بنانا پڑے، پھر ہمیں الگ وطن قائم کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم حضرت غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھیں، اور ادھر مرید حسین غازی کی داستان آپ کے سامنے۔ مرید حسین غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جس بندے کو واصل فنار کیا تھا اس بدبخت نے اپنے گدے کا نام نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اب آپ بتائیں جب ماحول ایسا ہو جائے، گلی گلی نگر نگر اس طرح کی بکواسات ہوں، تو اب پاکستان کا قائم کرنا ضروری تھا کہ نہیں؟ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پاکستان کے قیام سے پہلے آپ دیکھیں زمانہ قریب میں، بالکل زمانہ قریب میں بہت سارے شہداء کی داستانیں موجود ہیں۔ مرید حسین کی داستان ہے، غازی عبد القیوم کی داستان ہے، اس طرح اور بہت سارے غازیان ہیں جنہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت میں جانیں دیں اور اللہ کے نبی کی عزت کا پہرا دیا۔ تو یہ وہ حالات تھے جو تقاضا کر رہے تھے کہ اب پاکستان کا بنانا لازمی ہو چکا ہے، اب پاکستان کا بنانا لازمی ہو چکا ہے۔ حضرات محترم پھر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور برصغیر کے مسلمانوں کی قیادت کریں۔
باقاعدہ نوابزادہ لیاقت علی خان خود جا کے درخواست کر کے آئے، لندن میں جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں برصغیر میں آئیں اور برصغیر کے مسلمانوں کی قیادت کریں۔ حضرت علامہ اقبال نے کتنے خطوط لکھے ان کو، اور خطوط لکھ کے گزارش کی۔ اسی طرح عثمانیان برصغیر کی شدید خواہش تھی کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں آتے اور آ کے مسلمانوں کی قیادت کرتے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں تشریف لائے سب کانٹیننٹ میں، یعنی برصغیر میں جب تشریف لائے تو ان سے ملنے والوں میں ایک سرور شفقت کے نام سے بھی ایک شخصیت ہے جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور ایک وہ شخصیت جن کا میں پہلے بھی آپ سے کبھی ذکر کر چکا ہوں، وہ چٹھالہ ضلع جیلم کے رہنے والے محمد اشرف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں منگلہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا اور ہمارے استاد محترم وہ محب الوطن تھے، وہ حب الوطنی کے فروغ کے لیے ہمارے اسکول میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھیوں کو بلایا کرتے تھے اور ہمیں لیکچر کرواتے تھے۔ ہر مہینے کی آخری جمعرات کو ہمارے اسکول میں پروگرام ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخصیت تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں لیکچر دیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے ان کا نام تو یاد نہیں، لیکن جو پیغام انہوں نے دیا تھا اور جو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی تھی وہ ابھی تک میرے دل کی تختی کے اوپر لکھی ہوئی۔ وہ فرمانے لگے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ برصغیر میں تشریف لائے تو ان سے ملنے والوں میں اولین لوگوں میں میں بھی تھا۔ میں قائد اعظم سے ملا تو حضرت قائد اعظم کسی گہری سوچ میں تھے، تو میں نے کہا حضور آپ بڑی گہری سوچ میں ہیں، تو جواب میں فرمانے لگے آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب گئے تھے، انہوں نے درخواست کی اور آپ اس درخواست میں تشریف لے آئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطوط لکھے، ان خطوط کے ریسپانس میں آپ تشریف لے آئے۔ برصغیر کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عقیدت رکھتے ہیں اور آپ کی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے آپ تشریف لائے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے اس میں کوئی شک نہیں کہ نوابزادہ لیاقت علی خان گئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال نے مجھے خطوط لکھے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ برصغیر کے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن شاید ان سارے عناصر کے باوجود بھی میں نہ آ سکتا۔ میرے آنے کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ میں ایک رات اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا تو اچانک میری چارپائی ہلتی ہے، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے سمجھا شاید زلزلہ ہے، پھر لیٹ گیا، دوسری دفعہ پھر چارپائی ہلی تو میں پھر زلزلہ ہی سمجھا، تیسری دفعہ میری چارپائی ذرا زور سے ہلی تو میں اٹھ کے بیٹھتا ہوں۔ جب میں نے اپنے کمرے کو دیکھا تو میرا کمرہ روشن تھا، خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے تھے، معطر تھا میرا سارا کمرہ، اور میرے سامنے ایک شخصیت تشریف فرما تھی اور وہ اتنے نور پیکر تھے کہ ان کا حسن میری نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ میں نے ان سے بڑے ادب سے پوچھا Who are you؟ آپ کون ہیں؟ تو آگے سے مجھے جواب ملتا ہے I am your prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ میں تمہاری ڈیوٹی لگانے کے لیے آیا ہوں، برصغیر کے لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تم جاؤ اور ان کی قیادت کرو، اور یاد رکھنا کبھی تنہائی کا احساس دل میں مت پالنا، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرات میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، ریلیوں میں بھی کہتا ہوں، جمعے کے خطبات میں بھی کہتا ہوں کہ لوگوں پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، پاکستان میرے نبی کا معجزہ ہے، پاکستان میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اور معجزے کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، معجزے کا دل میں احترام کتنا ہونا چاہیے، اس کا تقدس کتنا ہونا چاہیے، اس کی تعظیم کتنی ہونی چاہیے، اس کی تقریب کتنی ہونی چاہیے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وگرنہ جو لوگ معجزے کی قدر نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر افتاد آ جاتی ہے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ تو پاکستان یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نام کی، سب بولے مصطفیٰ کے نام کی، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ حضرات محترم،
یہ پاکستان کسی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ وہ نظریہ کیا تھا اور وہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ عام طور پہ مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے پیش کیا تھا، اور بعض لوگوں نے اس کو بگاڑ کے یہ بھی کہا کہ سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ دو قومی نظریہ اصل میں خدا بند قدوس نے پیش کیا ہے۔ دو قومی نظریہ یہ کسی بندے کا پیش کرتا نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا پیش کرتا ہے۔ آپ 30واں پارہ اس کی آخری صورتوں میں یہ جو سورۃ الکافرون ہے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجیے، اے محبوب آپ فرما دیجیے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس ہستی کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ ہی تم اس ہستی کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس ہستی کی عبادت کرنے والے ہو، اس کی طرف راغب ہونے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اب پھر سن لو، نتیجہ واضح ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے وہ دو قومی نظریہ جو اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے، اور اس کو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے اس کی تبلیغ کی ہے، اس کی تحریر کی ہے، اس کی اشاعت کی ہے، اور پھر صحابہ کرام نے اس کا پہرا دیا ہے، اور پھر یہ تسلسل چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا ہے۔ راستے میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دین اکبری فروغ پا رہا تھا، اور اکبر نے تمام ادیان کا ایک منصوبہ تیار کیا ہوا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں ہندو بھی ٹھیک ہے، بدھ مت بھی ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، نصارہ بھی ٹھیک ہے، ستارہ پرست بھی ٹھیک ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی ٹھیک ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے بھی ٹھیک ہیں، سارے کے سارے ٹھیک ہیں۔ اور اس نے خود بھی ایک طریقہ عبادت ایجاد کیا تھا۔ تو جب اس نے ان ساری ہر چیز کو ملا کے رکھ دیا تو اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کا اپنا تشخص ہے، اسلام کی اپنی شناخت ہے، اسلام کی اپنی برکت ہے، اسلام کا اپنا نام ہے، اسلام کا اپنا مقام ہے، اسلام کا اپنا مرتبہ ہے، اسلام کے اپنے احکام ہیں، اس لیے اسلام باقی مذاہب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، پھر ان کے بعد اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نظریہ پیش بھی کیا اور اس نظریے کی حفاظت بھی کی۔ جب یہاں بر صغیر کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو رہے تھے جو کہتے تھے ہندو مسلم بس ایک ہی قوم ہے، ہندو مسلم بس ایک ہی قوم ہے، لہذا ان کو الگ الگ قومیت کی شناخت دینا یہ درست نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے یہ نظریہ پیش کیا، دو قومی نظریہ، یعنی اس کی حفاظت کی۔ اور پھر اس سے آگے چل کر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نظریے کے فروغ کے لیے کام کیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا، جس نے گاندھی کو اپنے مدرسے میں بلایا تھا، مدرسے کا نام دیوبند ہے، مدرسے کا نام دارالعلوم دیوبند، اور اس کے اندر گاندھی کو بلایا گیا اور بلا کے رامائن اور قرآن مقدس کو دونوں کتابوں کو ایک ٹرے میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ ہندو مسلم یہ دونوں ایک ہی قوم ہیں، اس لیے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، ہم کیونکہ ایک وطن کے رہنے والے ہیں لہذا ہماری قوم ایک ہی ہے۔ جب انہوں نے یہ متحدہ قومیت کا نعرہ بلند کیا تو اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تڑپ کے کہا تھا، عجم ہنوز نہ داند رموز
دی ورنا زید جو بند حسین احمد اینچے بولا جبیست عجم ہنوس نہ دانت رموز دی ورنا زید جو بند حسین احمد اینچے بولا جبیست. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اجمی لوگ ہیں نا، ہمیں عربی نہیں آتی تو یہ اجمی لوگ ابھی تک رموز دین سے واقف نہیں، دین کی رمز نہیں جانتے، وگرنہ حسین احمد کی بات کے اوپر کوئی اعتماد نہ کرتا. اب تو بہت سارے کانگریسی ملا اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ اس کی نظریے کی حفاظت کرنے والے کھڑے ہو گئے. ابوالکلام آزاد جیسے حضرات محترم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنا سے دیوبند حسین احمد اینچے بولا جبیس. یہ جو دیوبند کا شیخ الحدیث حسین احمد ہے یہ کیا بات کر رہا ہے؟ آگے اس کے نظریے کی بات کی اور کہا سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، کہ کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ جائے اور ساز بجانا شروع کر دے. کیا کوئی مفتی اس کے جواز کا فتویٰ دے گا؟ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو تو کیا کوئی بندہ اگر ممبر پہ بیٹھ جائے اور ساز بجانا شروع کر دے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ کسی مذہب کا کسی مکتب کا مفتی اجازت نہیں دے گا کہ اس کے جواز کا فتویٰ دے. حضرات محترم علامہ اقبال فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، حسین احمد مدنی نے جو کچھ کہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ممبر کے اوپر بیٹھ کے سرود بجانا ہے، جیسے ممبر کے اوپر بیٹھ کے ساز بجانا ہے. سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، یہ جو نظریہ حسین احمد مدنی نے پیش کیا ہے دیوبند کے دارالعلوم کے مفتی اعظم نے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ممبر کے اوپر بیٹھ کے سرود بجانا ہے، ساز بجانا ہے. اب ممبر کے اوپر اگر کوئی ساز بجانا شروع کر دے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے ممبر کے تقدس کا خیال نہیں رکھا، اس نے ممبر کے تقدس کا خیال نہیں رکھا. اس لیے کہ ممبر صرف لکڑی کا نام نہیں ہے، ممبر صرف یہ ایک سیٹ کا نام نہیں ہے، ممبر یہ مسند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سیٹ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عطا کرتا ہے. اور اس کے اوپر ساز بجے اور اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی ڈھولکی بجانا شروع کر دے اور اس کے اوپر کوئی پیانو لے کے بیٹھ جائے اور ساز بجانا شروع کر دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جو ممبر کے اوپر بیٹھ کے حسین احمد مدنی نے یہ نظریہ پیش کیا ہے نا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں اور ہم ہندو اور مسلم ہم ایک ہی قوم ہیں، یہ شاید ڈھولکی میں اتنا نقصان نہیں ہے، سرود میں اتنا شاید نقصان نہ ہو، ساز میں اتنا نقصان نہ ہو جتنا اس نظریے کے اندر ہے، جتنا اس نظریے کے اندر ہے. یہ ساز بجانے کے مترادف ہے. اور آگے علامہ اقبال نے قوم کو پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤست. اور دیوبند کے شیخ الحدیث کو بھی یہ پیغام دیا بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام لہبیست. اور جھلے اپنا رابطہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوط کر. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست. دین سارے کا سارا آپ کی ہستی کا نام ہے، دین سارے کا سارا آپ کی ہستی کا نام ہے. اگر دین سارے کا سارا آپ کی ہستی کا نام نہ ہوتا تو توحید کا پیغام بھی آپ کی زبان سے نہ سنایا جاتا. پیغام اللہ کی وحدانیت کا تھا، اللہ کی یکتائی کا تھا، اللہ کے پاک ہونے کا تھا، اللہ کے بے نیاز ہونے کا تھا، اللہ کریم کے الوہیت کا اعلان تھا. تو فرمایا محبوب آپ کہیں کل هو اللہ احد، آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے. اور اگر کوئی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کراس مار کے یہ کہے کہ میں اللہ کی عظمتوں کو مانتا ہوں، میں اللہ کی رفتوں کو مانتا ہوں، میں اللہ کی بلندیوں کو مانتا ہوں، تو اس کی اس توحید کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس لیے اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست. اپنے آپ کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوط کرو کہ دین سارے کا سارا محمد مصطفیٰ کی ذات کا نام ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست، اور اگر ان سے تعلق نہ قائم ہو سکا تو پھر باقی بولہ بھی بچتی ہے.
پھر باقی کفر ہی بچتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے وہ دو قومی نظریے کا تسلسل کہ سب سے پہلے یہ دو قومی نظریہ یہ قرآن مقدس نے پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے اس کی اشاعت کی ہے، اس کی تشہیر کی ہے، اس کی تبلیغ کی ہے، صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کی ہے، اس نظریے کو آگے دنیا تک پہنچایا ہے، اور سب کانٹیننٹ میں یہ نظریہ جن لوگوں نے پیش کیا اور جس کی تبلیغ کی تو وہ ان کا نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرات محترم، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں اس وقت لوگ بولتے تھے۔ یہ کانگریسی لوگ جن کے بارے میں ابھی میں نے علامہ اقبال کا کلام بھی آپ کو سنایا، یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ شراب پیتے ہیں، کوئی کہتا تھا یہ آغا خانی شیعہ ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ ایک مسٹر ہے اور یہ مسلمانوں کی قیادت کیسے کر رہا ہے۔ لیکن سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے، لوگ تو کہتے رہے کہ کافر اعظم، لیکن سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے، سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے۔ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڈا شیخ والے، انہوں نے ایک مقامی رسالہ کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کے اندر یہ بات بیان کی کہ قائد اعظم کی ظاہری وضع کہتا وہ چونکہ کلین شیو تھے اور سوٹڈ پوٹڈ رہتے تھے، تو میرے جو دادا جان ہیں حضرت غلام محی الدین گیلانی، وہ بھی اس وجہ سے تھوڑا سا تحفظ کا شکار تھے کہ یہ ایک سوٹڈ پوٹڈ آدمی ہے اور انگریزی وضع کہتا میں رہتا ہے، تو اس کے اوپر ہم کیسے اعتماد کریں۔ تو حضرت غلام محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف حاضر ہوئے، اجمیر شریف میں حاضر ہوئے، تو وہاں ان کی خدمت میں ایک مسلمان، ایک بڑے بزرگ مسلمان حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب میں آپ کی خدمت میں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ رات کو مجھے سرور اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوٹڈ پوٹڈ آدمی آتا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک فائل اٹھاتے ہیں اور فائل اٹھا کے اس کے حوالے کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں یہ لے جاؤ، یہ پاکستان کی فائل ہے، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ پھر جب اس بندے نے تصویر دیکھی تو اس نے کہا یہ ہے وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچہری میں پیش ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں جو ہے ان کو یہ فائل دے دی گئی۔ حضرات محترم، میں نے پہلے کہا سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری سنتوں کے اوپر تو عمل کرتے ہیں لیکن باطن میں شاید فرضوں کو بھی کچل دیتے ہیں، باطن میں وہ کئی فرضوں کو بھی کچل دیتے ہیں۔ ظاہراً لوگوں کے سامنے ان کا زہد ہے، تقویٰ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن کئی ایسے درویش بھی ہوتے ہیں جو چند سنتوں کے تارک ہوتے ہیں لیکن فرائض کے اوپر وہ پہرا دینے والے ہوتے ہیں، فرائض کے اوپر پہرا دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھاگ گیا، ہم تو اس کا ہی اعتبار کرتے ہیں، ہمارے دل میں تو اسی کا تقدس ہے۔ اسی لیے حضرت جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب لوگوں نے باتیں کی اور کہا کہ یہ کافر اعظم ہے، یہ قائد اعظم نہیں ہے، اس وقت حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا لوگ تو ان کو کافر اعظم کہتے ہیں لیکن یہ فقیر ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے، یہ فقیر ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے کھڑے تھے، آپ اندازہ فرمائیں آج کے لوگوں کے اوپر اور آج کے علماء و مشائخ کے اوپر قیاس نہ کرنا۔ قائد اعظم کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے، ایک ایک بندہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی عظمت کا مینار اوج ثریہ تک جاتا ہے۔ حضرت ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا لقب تھا مجاہد اعظم، مجاہد اعظم جن کا لقب ہے، اور کتنی دفعہ
ان کو مروم بھی کیا گیا اور ان کو آفریں بھی کی گئی۔ ایک دفعہ متحدہ پنجاب تھا اس وقت، اس کے گورنر نے اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا کہ ہم آپ کو 20 مربع زمین بطور عطیہ دینا چاہتے ہیں، 20 مربع زمین ہم آپ کو عطیہ دینا چاہتے ہیں، گورنمنٹ آپ کو الاٹ کرنا چاہتی ہے، آپ کے چونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ہم آپ کو 20 مربع زمین گفٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ الاٹ کرنا چاہتی ہے، بس یہ ہے کہ آپ ذرا اپنی توانائیاں تھوڑی سی یہ جو تحریکوں میں ہیں یہ کم کر دیں۔ تو حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نمائندے سے پوچھا، نمائندے نے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ مجھے گورنر صاحب نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ اگر 20 مربع کم ہو تو 7 مربع اور بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ اب 27 مربع زمین ہو کتنی بنتی ہے، کتنے ایکڑ بنتی ہے؟ آج تو یہاں 1 ایکڑ کے لیے بلکہ 1 کنال کے لیے لوگ اپنے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، دور سے دور تک چلے جاتے ہیں۔ آج ضلع منڈی بہاؤالدین کا سروے کریں، کتنے جھگڑے زمینوں کی وجہ سے، بھائیوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، زمینوں کے جھگڑے ہیں۔ حضرات لوگ 1 کنال کے لیے 10 مرلوں کے لیے خون کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، اپنے بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ 27 مربع زمین کی آفر کی جا رہی ہے اور کرنا کیا ہے؟ بس تھوڑا سا اپنی سپیڈ کو سلو کر لیں، صرف اپنی سپیڈ کو سلو کر لیں۔ یہ جو آپ فعال ہیں، متحرک ہیں، آپ اپنی سپیڈ کو سلو کر لیں تو آپ کو 27 مربع زمین جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ تو آپ نے مسکرا کے اس نمائندے سے فرمایا کہ وہ زمین کہاں کی مجھے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ سائی وال کے ساتھ جو زمین ہے یہ والی، اور ادھر جو لائل پور کے ساتھ وہ جو فلاں زمین ہے وہ آپ کو پیش کی جائے گی، اور ادھر یہ سیالسی کے ساتھ بھی کچھ جو یہ رق فتح والے علاقے ہیں یہ آپ کو زمین پیش کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ زمینیں تو پہلے ہی میری ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ زمینیں تو پہلے ہی میری ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کی کیسے؟ تو آپ نے فرمایا یہ زمینیں میرے مسلمان بھائیوں کی ہیں، سبحان اللہ میرے جس بھائی کے پاس بھی کوئی 1 مرلہ موجود ہے وہ میرا ہے، سبحان اللہ، یہ زمین تو میری ہے، میری زمین مجھے دینا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں سمجھا تھا شاید انگلینڈ میں کوئی انگریز مجھے اپنی زمین دینا چاہتا ہے۔ بات کرنی ہے تو اپنی زمین کی بات کرو۔ اور ساتھ ہی آپ نے اس کو چھڑکا اور فرمایا جا کے اسے کہنا اس فقیر کا ایمان اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ بکاؤ مال بن جائے، تم میرا ایمان خریدنے کے لیے آئے ہو، آپ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لجپال لجپال، تینوں ملت کی ضیا۔ اسی طرح حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو خضر یار ٹوانا نے جو متحدہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا اس نے 2 چٹھیاں بھیجی، اور اس بات کو کتنی دفعہ حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ الاسلام کانفرنس میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں 2 چٹھیاں آئیں، ایک چٹھی میں یہ تھا کہ آپ کو فل آفر ہے، جو کچھ آپ لینا چاہتے ہیں آپ بتائیں، آپ کو وہ چیز عطا کی جائے گی۔ آپ زمین مانگے، آپ بنگلہ مانگے، آپ کوٹھی مانگے، آپ کار مانگے، آپ کوئی اور چیز مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، کسی کارخانے کے اوپر ہاتھ رکھیں وہ دے دیا جائے گا۔ اور دوسری چٹھی میں یہ تھا کہ اگر آپ نے ہماری اس آفر کی قدر نہ کی تو پھر سن لیں جو دربار ہے آپ کا وہ بھی سرکاری تعبیر میں دے دیا جائے گا، اور تمہاری جائیداد بھی ضبط کر دی جائے گی، اور تمہیں پس دیوار زندہ قید خانے میں پھینک دیا جائے گا۔
حضرت خواجہ محمد قمرالدین شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب یہ خط آیا، یہ چٹھیاں آئیں، تو آپ نے اٹھا کے ان کو نظر آتش کر دیا، آگ میں پھینک دی، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا میں روزانہ اللہ کریم کے اسماء الحسنی کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، میں جن ناموں کی تلاوت کرتا ہوں ان ناموں میں کوئی خضر آیات نہیں ہے۔ اس خط لانے والے بندے سے کہا جاؤ جا کے اس کو پیغام دے دینا، فقیر کے ایمان کو خریدنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرات محترم، وہ یہ ساری آفریں کیوں کر رہے تھے کہ آپ ذرا پاکستان کی سٹرگل میں پیچھے رہیں، پاکستان کی حمایت میں ذرا پیچھے رہیں، لیکن اللہ کے بندے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت پیر عبداللطیف صاحب زکوڑی شریف اور حضرت پیر عبدالرحمان صاحب بٹھونڈی شریف اور حضرت پیر امین الحسنات صاحب مانکی شریف، یہ مانکی شریف یہ سرحد کا علاقہ ہے جس کو آج آپ کے پی کہتے ہیں، وہاں خان عبدالغفار خان تھا جس کو سیکنڈ گاندھی کہا جاتا تھا اور اس کا بڑا غلبہ تھا۔ تو یہ امین الحسنات صاحب تھے مانکی شریف والے جنہوں نے وہاں اس کا غلبہ توڑا تھا، اور جب ریفرنڈم ہوا تو ریفرنڈم کے یہ فاتح تھے۔ حضرات محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ساتھ دیا، تو یہ وطن عزیز پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ آج ہماری جتنی سلیبس کی کتابیں ہیں ان میں کہیں کسی بزرگ کا ذکر موجود نہیں، کہیں کسی بزرگ کا ذکر موجود نہیں۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، نام ان کے ذکر ہیں جو شریک سفر ہی نہ تھے، جو کانگریس کے پیچھے کھڑے رہے، جو کانگریس کے نعرے مارتے رہے، جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے رہے۔ آج ہمارے مطالعہ پاکستان میں اور ہماری ہسٹری کی کتابوں میں ان کے نام موجود ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی، کیونکہ یہ فقیر لوگ تھے، یہ نام و نمود کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ اپنے حجروں میں چلے گئے، اس لیے ان کے نام بھی کسی نے ذکر نہیں کیا۔ حضرات محترم، ان ہستیوں کا نام یاد رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور یہ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ محمد قمرالدین سیالوی کے اوپر زور کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کتنی خانقاہیں دربار عالیہ سیالسی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس وقت کا اگر کوئی تصور کر سکے، اگر کسی بندے نے حضرت پیر فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر دیکھی ہو، ان کی زیارت کسی نے کی ہو تو بڑی بات ہے، کسی نے تصویر بھی دیکھی ہو تو تصویر میں بھی اتنا رعب ہے کہ بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایسے ایسے جرنیل لوگ موجود تھے، پورا ماسکر تھا، پوری چھاؤنی تھی آپ کے پاس، اور رضاکار موجود تھے۔ اسی طرح آپ ڈیرہ شریف جائیں، حضرت امیر جند اللہ پیر محمد شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک پورا ماسکر اور ایک پوری چھاؤنی تھی، اور آپ کے پاس رضاکاروں کی ایک پوری فوج موجود تھی، اور پیر سیال کا ایک اشارہ جدھر ہوتا تھا ساری کایا ادھر پلٹ جاتی تھی۔ اس لیے پیر سیال کی خدمت میں یہ آفریں کی جا رہی تھیں کہ یہ کلیدی ہستی ہیں، یہ بنیادی ہستی ہیں، اگر یہ ہمارے قابو آ جاتے ہیں تو بہت ساری آستانے ہمارے قابو آ جائیں گے، لیکن اللہ کے بندے ان کو غلامی مصطفیٰ پہ ناز ہوتا ہے، ان کو غلامی مصطفیٰ کے اوپر ناز ہوتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں محنت کی ہے۔ گاندھی یہاں بھیڑا کے علاقہ میں آیا اور اس نے وہاں تقریر کی، تو اس کی تقریر کا ازالہ کرنے کے لیے اس وقت حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فل شباب میں تھے، پوری جوانی میں تھے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک بہت بڑا جلسے کا انعقاد کیا گیا اور آپ نے وہ جاندار قسم کی تقریر ارشاد فرمائی کہ گاندھی کی تقریر کے پرزے اڑا کے رکھ دیے اور ان کے ساتھ ختم کر کے رکھ دیے۔ حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ساتھ دیا ہے۔ قائد اعظم اللہ کا ایک مقبول بندہ تھا، سبحان اللہ۔
ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، 14 اگست گزری، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی؟ سوال ہے، میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، لیکن صرف یہ چاہتا ہوں کہ گریبان میں ذرا ہمیں جھانکنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ باجوں کے لیے اپنے بچوں کو پیسے دیے کہ جاؤ دکان سے خریدو اور تم بھی گلی محلے میں لوگوں کو تنگ کرو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ تم بھی جا کے موٹر سائیکل دوڑاؤ، سڑک کے اوپر سنسر اتارو اور جشن آزادی مناؤ؟ جشن آزادی اس طرح بھی نہیں، نیری آزادی بھی نہیں ہمیں حاصل ہوئی آسانی سے۔ قیام پاکستان تک تو قائد اعظم کی فراست اور ان کی زیرکی اور دانائی نے کوئی خون نہیں بہنے دیا اس قیام پاکستان کی تحریک، لیکن جب اس سے آگے جب مسلمان مائیگریشن کرنا شروع ہوئے، ہجرت شروع ہوئی، تو اس میں اتنا خون بہا جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ مشرقی پنجاب سے جو گاڑیاں آتی تھی ریلوے ٹرین، تو اس کے اندر جب وہاں سے لوگ چلتے تھے تو سواریاں ہوتی تھیں، راستے میں اسٹیشنوں سے گزرتے گزرتے جب یہاں تک پہنچتی تو کوئی ایک سواری بھی سلامت نہیں ہوتی تھی، بوگیاں ساری کی ساری خون اور بوٹیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ کتنی مسلم خواتین نے، جوان بیٹیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائیں، کتنے مسلمان بچوں کو نیزے کی نوک پہ اچھالا گیا۔ حضرات محترم، اس لیے تھوڑا سا پیچھے جھانک کے دیکھنا بھی چاہیے، اور جس طرح یہ آزادی حاصل ہوئی ہے اس کی قدردانی یوں ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ شکر ہے تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا اگر آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیے آج ہم کتنے آزاد ہیں کہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کریم اس ملک پاکستان کو صبح قیامت تک سلامت رکھے، اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔